ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين۔ وما اور جو اصاب مصیبت پہنچی، وما اصاب اور جو مصیبت پہنچی، کم تمہیں، وما اصابکم اور تمہیں جو مصیبت پہنچی، یوم جس دن، التقا آمنے سامنے ہوئی، الجمعان دو فوجیں، وما اصابکم یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، اس دن تمہیں جو تکلیف جو مصیبت پہنچی، فبإذن اللہ، بی اذن تین لفظ ہیں، بی اذن، تو بی سے اذن حکم، اللہ فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، وما اصابکم اور جو تمہیں مصیبت پہنچی، یوم التقى الجمعان جس دن دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی۔ آگے تشریف لے آئیے، آگے فبإذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم سے تھی، اور لی تاکہ، ولی اور تاکہ، یعلم اللہ نمایاں کریں، المؤمنین ایمان والوں کو، وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو نمایاں کریں۔ لفظی معنی تو ہے نا معلوم کریں، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اصل سے ہی معلوم ہے۔ اب اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کو معلوم کیسے ہے۔ یہ قرآن کریم نازل ہوا آج سے 1400 سال پہلے، اور یہ قرآن کریم وجود میں آیا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کب وجود میں آیا ہے۔ ارب خرب سال، خربہا خرب سال ان سے بھی پہلے، کیونکہ قرآن اللہ کے علم کا نام ہے، اور اللہ تعالی کی ذات وہ تو اس کی کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے، ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے۔ تو جب سے اللہ کی ذات ہے تب سے قرآن کریم ہے، اور واقعہ پیش آیا ہے 1400 سال پہلے، اور واقعہ اللہ کے علم میں ہے خربہا سال پہلے کا، تو اللہ کو تو پتہ ہے جو واقعہ ابھی کل 1400 سال ابھی کل کی بات ہے، تو اللہ کو تو تب سے پتہ ہے جب سے اللہ رب العزت کی ذات وجود میں آئی ہے، اور یہاں آ کر ہماری لمٹ بس کب سے آئی ہے، ہمارا علم ختم، بس ازل سے ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، تو معلوم تو اللہ کو ہے بہت پہلے سے ہے، لیکن یہاں معلوم سے مراد ان کو نمایاں کرنا، ان کو ظاہر کرنا، تاکہ پتہ لگے کون ایمان والے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے کون ایمان والے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اور تاکہ اللہ نمایاں کریں، الَّذِينَ ان لوگوں کو بھی، نافقوا جو منافق ہیں، تاکہ اللہ ایمان والوں کو اور منافقوں کو نمایاں کریں، ظاہر فرمائیں، الگ الگ کریں ان کو، اس لیے بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو کہتے ہیں نا انسان کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں، اور وہ مشکلات اس لیے آتی ہیں کہ پتہ چلے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون ٹائم پاس کر رہا ہے اور کون آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے بھی ایسے واقعات اللہ پاک ظاہر فرماتے ہیں تاکہ پتہ چلے کون ساتھ دینے والا ہے اور کون ساتھ چھوڑنے والا ہے. ایک محاورہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے کہ عورت کا پتہ چلتا ہے مصیبت میں، بیوی کا پتہ چلتا ہے مصیبت میں کہ وہ آپ کے ساتھ مخلص ہے یا نہیں مخلص. آپ پریشانی میں ہیں، آپ غربت میں ہیں، اب اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، جو مصیبت تمہیں پہنچی تھی نا جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی تھی، فباذن اللہ، وہ اللہ کے حکم سے تھی. ولیعلم المؤمنین، اور اس لیے بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر فرمائے. ولیعلم الذین نافقوا، اور اللہ ان کو بھی ظاہر فرمائے جو منافق ہیں. وقیلا، اور کہا گیا تھا، لہم، ان منافقوں سے، تعالوا، تم آؤ، تم ہمارے ساتھ آؤ، قاتلو، لڑو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، او یا ادفعوا، کم از کم دفاع ہی کرو، اٹیک کرو یا ڈیفینڈ کرو، کم از کم چلو ہمارے ساتھ. قالو، وہ کہنے لگے، لو، اگر، نعلم، ہم جانتے، قتالا، کہ کوئی لڑائی ہے، لو نعلم قتالا، اگر ہم واقعتاً اس لڑائی کو لڑائی سمجھ رہے ہوتے، لتبعناکم، تو ضرور بھی ضرور تمہارے ساتھ چلتے ہم. لتبعناکم، تو ضرور بھی ضرور ہم تمہارے ساتھ چلتے. اور یہ لڑائی تھوڑی ہے، تم لوگ تو نقصان اٹھانے جا رہے ہو. ہم نے اچھا بھلا مشورہ دیا ہے، اندر بیٹھ کے لڑتے ہیں اندر رہ کر، تو تم لوگوں نے ہماری بات ہی نہیں مانی. یہ لڑائی تھوڑی ہے. مسلمانوں نے ان سے جب کہا نا، الگ ہو رہے تھے کہ بھائی یہ کیا طریقہ ہے، چلو ہمارے ساتھ لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، کم از کم دشمن کا دفاع ہی کرو. وہ کہنے لگے لڑائی تھوڑی ہے، یہ تو آپ لوگ مرنے جا رہے ہیں، آپ لوگ تو حماقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ یہ کہنے لگے، لو نعلم قتالا، اگر ہم جانتے نا کہ لڑائی ہے، لتبعناکم، ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے. ہم، وہ لوگ، للکفر، کفر کے، یومئذ، اس دن، اقربو، زیادہ قریب تھے، منہم، للایمان، ایمان کی نسبت. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے. اس دن ایمان کی نسبت وہ کفر کے زیادہ قریب تھے. یقولون، اور وہ کہہ رہے تھے، بافواہہم، اپنے منہوں سے، وہ اپنے منہوں سے کہہ رہے تھے، ما، جو، لیسا، نہیں تھا، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں. وہ اپنے منہ سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی. منہ سے تو یہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ کا فیصلہ دانش مندی کا نہیں ہے، عقل مندی کا نہیں ہے آپ کا فیصلہ. عقل مندی یہ ہے کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں، یہ جنگ نہیں ہے. منہ سے یہ کہہ رہے تھے، لیکن جو بات منہ سے کہہ رہے تھے وہ ان کے دل میں نہیں تھی. دل میں کیا بات تھی؟ دل میں یہ بات تھی، اللہ کرے تم مر جاؤ، تمہارا خاتمہ ہو جائے، یہ کفر تمہیں برباد کر کے رکھ دے آج. ان کے دل میں یہ بات تھی. واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جانتے ہیں، بما یکتمون، جو وہ چھپا رہے تھے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور جو کچھ وہ چھپا رہے تھے اللہ خوب جانتے تھے. الذین، یہ وہ لوگ تھے، قالوا، جنہوں نے کہا، لإخوانہم، اپنے بھائیوں سے، جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا. وقعدوا، اس کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، اگلا جملہ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، ذرا مفہوم ذرا آسان ہو جائے گا سمجھنا.
الذین قالوا جنہوں نے کہا لاخوانہم اپنے بھائیوں سے لو اگر اطاعونا یہ ہماری بات مان لیتے ما قتلوا تو مارے نہ جاتے. لو اطاعونا ما قتلوا اگر یہ ہماری بات مان لیتے نا تو یہ نہ مارے جاتے. اب وہ جملہ پڑھیں وقعدوا اور خود یہ گھروں میں بیٹھے رہے. خود یہ گھروں میں بیٹھے رہے اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے اگر ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. قل آپ ان سے کہیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے فَدْرَؤُوا دور کر کے دکھاؤ عن سے انفسکم اپنے آپ الموت موت. فَدْرَؤُوا عن انفسکم الموت تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ یا موت سے اپنے آپ کو بچا کے دکھاؤ. ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے. اگر تم سچے ہو نا کہ بھائی تم تو گھروں میں بیٹھے ہو تو تمہیں موت نہیں آنی چاہیے تو تم اپنے آپ کو موت سے بچا کے دکھاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ موت تمہیں گھروں میں بھی آنی ہے اور ان کو وہاں پر بھی آنی تھی. تو پھر فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے مرے اور شہید ہوئے اور تم اللہ کی بات کی مخالفت کرتے ہوئے مرے اور اس کی بات کی نافرمانی کرتے ہوئے مرے. تم کہتے ہو نا ہماری بات مان لیتے تو نہ مرتے اور بات کیا تھی کہ نہ جاؤ باہر. اچھا بھائی تم تو نہیں گئے تم بچ جاؤ گے موت سے. قل فَدْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ بچا کے دکھاؤ اپنے آپ کو موت سے ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو. وَلَا اور نہ تحسبن خیال کرو اور ہرگز خیال نہ کرو الذین ان لوگوں کے بارے میں قتلوا جو شہید کیے گئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں امواتا مردہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ان کو تم مردہ خیال بھی نہ کرو. دوسرے پارے میں ہم پڑھ کے آئے تھے ولا تقولوا زبان سے نہ کہو. یہاں پر ہے کہ سوچو بھی نہ ان کو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ احیاء وہ تو زندہ ہیں عند ربہم اور اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق پا رہے ہیں. عند ربہم یرزقون وہ تو اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں. فرحین بڑے خوش ہیں بما اس پر جو آتاہم ان کو دیا اللہ تعالی نے من فضلہ ہی اپنے فضل سے. جو کچھ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا اس پر وہ بہت خوش ہیں. جو کچھ اللہ نے ان کو جو غزوہ احد میں شہید ہوئے ویسے یہ اپنے نزول کے اعتبار سے غزوہ احد کے شہداء کے موقع پر نازل ہوئی لیکن یہ آیت عمومی ہے. وہ تمام لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں ان کو ہرگز مردہ نہ کہو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں عند ربہم اور اپنے رب کے ہاں یرزقون رزق پاتے ہیں. فرحین اور بڑے خوش ہیں بما اس پر جو آتاہم اللہ نے ان کو عطا فرمایا من فضلہ اپنے فضل سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ اور بلکہ وہ تو خوش ہیں بِالَّذِينَ ان لوگوں کے بارے میں بھی لم يلحقوا جو ابھی ملے نہیں ہیں بہم ان سے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ اور وہ خوش ہیں ان کے بارے میں بھی جو ابھی ملے نہیں ہیں ان سے من خلفہم ان کے پیچھے ہیں ابھی. اللہ کہ نہیں خوفن کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر
ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اور یہ خوش ہیں ان کے بارے میں جو ابھی ملے نہیں ہیں ان سے، ان کے پیچھے ہیں۔ اس سے مراد وہ صحابہ کرام جو ابھی حیات ہیں، دنیا میں ہیں، لیکن اسی طریقے پر وہ رہے، اور جب وہ دنیا سے پردہ کریں گے اور وفات پائیں گے تو یہ خوش ہیں کہ اللہ نے آگے ان کے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے۔ وہ تو پیچھے والوں کے بارے میں بھی خوش ہیں کہ جب وہ بھی ہماری طرح ہم سے آ کے ملیں گے تو آگے ان کے لیے کیا کچھ ہے۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ جو آیات ہیں یہ خصوصاً اس لیے نازل ہوئی کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے تھے، اور بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جن کے ساتھ کفار نے ان کی لاشوں کے ساتھ بڑا ہی ناروا سلوک کیا تھا اور ان کا مصلح کیا تھا، تو ظاہر ہے کہ یہ بڑی ہی تکلیف دہ ترین چیز تھی۔ تو ان کے اہل خانہ بڑے غمگین رہا کرتے تھے، بڑے پریشان رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے، یہ جو شہید ہوئے ہیں شہداء نے، اللہ رب العزت سے یہ گزارش کی کہ یا باری تعالی ہمارے اہل خانہ کی تسلی فرما دیجیے کہ وہ مطمئن ہو جائیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہم سورہ یاسین میں پڑھیں گے، اور وہ یہ کہ وہ ایک نوجوان جو کارپینٹر تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، اس کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ تو وہاں پر قرآن کے الفاظ ہیں کہ قیلت خل الجنہ، اسے کہا گیا جا تو جنت میں داخل ہو جا، یعنی وہ شہید ہو چکا ہے، اسے کہا گیا جنت میں داخل ہو جا۔ قال، وہ کہنے لگا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم جان لے، بما غفر علی ربی، میرے رب نے مجھے بخش دیا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور میرے رب نے مجھے بڑے معزز لوگوں میں شامل فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کا کلام، حالانکہ وہ شہید ہو چکا ہے، اب اس نے یہ باتیں کی تو اللہ رب العزت نے وہ باتیں قرآن بنا کر، یعنی پہلے سے اللہ کے علم میں ہے، تو قرآن بنا کر ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہاں پر بھی اسی سے ملتا جلتا واقعہ ہے، اور وہ یہ کہ ان لوگوں نے اللہ سے گزارش کی کہ یا باری تعالیٰ ہمارے اہل خانہ کی تسلی کر دیجئے کسی طرح، وہ اتنے غمگین نہ ہو۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارے وہ تو بڑے خوش ہیں، عیاشیں کر رہے ہیں، وہ تو اللہ کے فضل سے اور رزق پا رہے ہیں، وہ تو زندہ ہیں اللہ کے ہاں۔ یہ تو بس، اور بلکہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے تھے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس وہ زندگی کی کچھ اس نوعیت کی ہے کہ ابھی تم اس کو سمجھ نہیں پاؤ گے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ابھی تم سمجھ نہیں پاؤ گے۔ تمہارے ذہن میں تو یہ ہے کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر ان کو دفن کیا ہے اور ان پر مٹی ڈالی ہے، اور ان کی بیویاں جو ہیں بیوائیں ہو چکی ہیں، اور ان کے بچے یتیم ہو چکے ہیں، تو پھر ہم ان کو زندہ کیسے تصور کریں؟ تو اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بس کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ابھی تمہاری سمجھ وہاں تک نہیں جا پائے گی، لیکن بل احیاء، وہ زندہ ہیں۔ وہاں پر بھی فرمایا، یہاں پر بھی فرمایا عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں اپنے رب کے ہاں کھا پی رہے ہیں۔ اور فرحین بما آتاہم اللہ من فضلی، وہ خوش ہیں اس پر جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا، بلکہ وہ تو اس پر بھی خوش ہیں کہ یہ جو دنیا میں ہمارے بھائی ہیں، ہماری خواتین ہیں، ہمارے بچے ہیں، جب یہ بھی آگے آئیں گے نا، موت کی وادی سے گزر کے آئیں گے، تو ان کے لیے بھی آگے عیاشیاں ہیں۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یستبشرون، وہ تو خوش ہو رہے ہیں، بنعمت، نعمت پر، من اللہ، اللہ کی، وفضل، اور اللہ کے فضل، وہ تو اللہ کے فضل اور اللہ کی نعمتوں پر خوش ہو رہے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، لا یضیع، نہیں ضائع فرماتے، اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو، اور اللہ تعالی ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ بس یہاں تک۔